نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو سیرت کا آغاز کیا جہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مکہ میں ان کے اوپر جو پریشانیاں آئیں، کس طرح سے صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا، مکہ سے کس طرح ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو انصار تھے انہوں نے آپ کو ویلکم کیا۔ اب جو ہم آگے پڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کتنے پاور میں آتا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے کتنی فیسلٹیز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ملتی جا رہی تھی کہ آپ نے اسلام کو آگے کیسے لے کر جانا ہے۔ اور جو اسلام کا جو ہم ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے غزوہ بدر، جسے قرآن کریم میں یوم فرقان کا نام دیا گیا۔ یہ بالکل ایک چینجنگ پوائنٹ، ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا مسلمانوں کے لیے۔ یہ بالکل ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ انشاءاللہ اسی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اچھا، جب یہ غزوہ ہوا تو بہت سارے اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بینگ اے مسلم تو ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر کس طرح سے ہوا، کیا اس کے ریزنز تھے، کیا پس منظر تھا، تو انشاءاللہ اسی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا قریش کا تجارتی قافلہ تھا، وہ اس کی جو قیادت تھی وہ ابو سفیان کر رہے تھے، یعنی وہ اس کے جیسے ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے اس طرح سے تھے ابو سفیان، اور وہ شام سے مکہ کی طرف وہ جو قافلہ تھا روانہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھو، جب وہ حجاز سے گزرے گا، یعنی مدینہ کی طرف سے جب اس کا گزر ہوگا تو ہم نے اس پہ چھاپا مارنا ہے، اور جب ہم چھاپا ماریں گے تو وہاں کا قیمتی ساز و سامان بطور غنیمت ہمیں مل جائے گا۔ اب ریزن، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے چھاپا کیوں مارنا؟ کیونکہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تھے تو اپنا سارا سامان، اپنی ضرورت کا سارا سامان آپ مکہ ہی چھوڑ کر آ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر قریش نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قافلے کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ قریش کا قافلہ ہے جس طرف سے گزرنے والا ہے، اور اس مال سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غنیمت دے دیں۔ اب جب یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تو جو لوگ تھے جو رسول اللہ کی بات پر فوراً لبیک کہتے تھے وہ تو فوراً تیار ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی حکم تو نہیں ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ بھی کیا۔ خیر، اب جتنے لوگ تیار ہوئے وہ تو تیار ہو گئے، رسول اللہ کے ساتھ جانے کے لیے قافلہ ہی تو ہے، اور وہاں پر اس پہ حملہ کرنا ہے اور وہاں سے ہم نے وہ سامان لے لینا ہے۔ اچھا، اب ابو سفیان کو یہ معلوم تھا کہ میں جہاں سے گزروں گا، حجاز کا جو ایریا ہے وہاں سے گزروں گا، اور مدینہ میں معلوم تھا کہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں،
اب ان کو یہ ڈر ہوا، ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ راستہ روکیں، تو آپ نے لوگوں سے انفارم کرنا، انکوائری کرنا شروع کر دیا کہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کریں۔ اچھا، اب ان کو یہ پتا چلا، ان کو کسی نے یہ خبر دے دی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ چھاپا مارنے کی تیاری میں نکل چکے ہیں۔ اب ابو سفیان کا جو خدشہ تھا وہ حقیقت میں بدل گیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے دمدم بن عمرو الغفاری ان کو تھوڑی اجرت دی اور انہیں مکہ بھیجا کہ جا کے قریش کو بولو کہ آپ کے تجارتی قافلے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے اور فوراً آپ لوگ نکلیں۔ اچھا، اب یہاں مکہ میں کیا ہوا کہ جو عاتقہ بنت عبد المطلب، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے خواب دیکھا جس کی وجہ سے وہ بہت خوف زدہ ہو گئیں، اور وہ اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ دیکھیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے بہت زیادہ اس کے بارے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جو اونٹ پہ سوار ہے اور وہ بلند آواز سے پکار رہا ہے کہ حملہ آوروں کے لیے 3 دن کے اندر اندر میدان میں نکلو۔ اور وہ آدمی مسجد میں داخل ہو گیا، لوگ اس کے ارد گرد ہو گئے، اور وہ اسی طرح سے چلا رہا ہے، اور اس نے ایک چٹان کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا، اور اس کی وجہ سے جب وہ ریزہ ریزہ ہو کے گری چٹان تو مکہ کا کوئی بھی گھر جو تھا وہ اس سے نہ بچ سکا۔ تو جب عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس خواب کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ تو عاتقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بھی اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، لیکن ہوتا ہے نا سب اپنے کسی جگری کو، اپنے قریبی کو بتا دیتے ہیں، اسی طرح سے عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دوست کو بتایا، انہوں نے آگے چل کر بتایا، اور اسی طرح سے یہ بات آگے پہنچتے پہنچتے اس خواب والی بات ابو جہل تک پہنچ گئی۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تمہارے مردوں کو چھوڑ کر تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں؟ اور انہوں نے کہا، اس نے ابو جہل نے کہا کہ اگر جو عاتقہ کی بات ہے اگر یہ سچ ثابت ہو گئی اور 3 دن کے اندر اندر میدان سے نکلنے والی جو بات ہے تو ہم 3 دن تک انتظار کریں گے، اگر وہ سچ ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن کے بعد اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ایک تحریر لکھیں گے جس میں ہم کہیں گے کہ تمہارا جو گھرانہ ہے وہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ اب یہ ہوا کہ 3 دن کے بعد جو ابو سفیان نے جنہیں بھیجا تھا دمدم بن عمرو الغفاری، وہ مکہ پہنچ گئے۔ اب جب مکہ پہنچے تو انہوں نے اونٹ کو کھڑا کیا، اپنے پالان کو اٹھایا اور گریبان کو چاک کیا، اور اونٹ کے بدن کا ایک حصہ کاٹا اور با آواز بلند ہو کے پکارا۔ یعنی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا، شو کرنے کا یہ ایک طریقہ تھا کہ گریبان کو چاک کر کے اور با آواز بلند انہوں نے آواز دی کہ ابو سفیان کے کاروان میں جو تمہارے اموال ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے چھاپا مار دیا ہے، اور اب ان کی مدد کے لیے تم نے پہنچنا ہے۔ قریش نے جب یہ سنا تو انہوں نے تیاریاں شروع کر دی، اور بڑے طاف میں آ کے انہوں نے اپنا جو مدد کے لیے جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اب نکلتے وقت ان کو یاد آیا کہ ایک قبیلہ تھا بنو بکر، ان سے ان کی جنگ تھی۔ اب انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکلیں اور وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ شیطان کس طرح اس فراق میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے بھی میں اس جنگ کو کرواؤں جو رسول اللہ کے ساتھ ہونی تھی۔ تو وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور اس نے تسلی دی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بنو بکر کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، آپ لوگ چلے جائیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں سے رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، سوموار کا دن تھا، رمضان کے 8 دن گزر چکے تھے، اور آپ نے مدینہ پر آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم ان کو نائب مقرر کیا، اور آپ روحہ کے مقام پر گئے، وہاں پہ آپ نے ابو لبابہ کو واپس بھیجا اور مدینہ پر انہیں قائم مقام بنایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے ان کو جھنڈا دیا، آپ کے آگے 2 سیاہ جھنڈے تھے، ایک حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا ایک انصاری کے ہاتھ میں تھا۔
اب ان کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ کل 70 اونٹ تھے، ٹھیک ہے، اور 70 اونٹ تھے جن پر یہ باری باری سے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ کتنے لشکر کتنا تھا؟ 314 افراد پر مشتمل یہ لشکر تھا، 70 اونٹ تھے، تو یہ باری باری سے ان اونٹوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ گھوڑے کتنے تھے؟ گھوڑے ان کے پاس صرف 2 تھے۔ اچھا، اب یہ جو گئے تھے، جو یہ غزوہ ہونا تھا، یہ غزوہ کی نیت سے نہیں گئے تھے، یہ کہاں گئے تھے؟ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا نا، اس پر حملہ کرنے گئے تھے۔ تو ان کے حساب سے اتنا جو تھا لشکر، وہ ان کے لیے ٹھیک تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، ایک زبیر بن عوام کا تھا اور دوسرا مقداد بن عمرو کا تھا رضی اللہ عنہما۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور روحہ کے کنویں پہ جا کر پڑاؤ کیا۔ اب یہاں پر وہ روانہ ہوئے اور مزیق صفرا کی وادی کو انہوں نے فتح کیا، وہاں سے یہ گزر گئے۔ اس کے بعد آپ نے ابو زغبہ کے 2 بیٹے تھے، ان کو بدر روانہ کیا کہ وہاں جائیں اور معلوم کریں کہ ابو سفیان کے حالات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور خود جو تھے وادی زفران کو عبور کرتے ہوئے انہوں نے پڑاؤ کیا۔ کس نے؟ رسول اللہ نے، یعنی 2 لوگوں کو بھیج دیا کہ آپ معلوم کر آئیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی آمد کا علم ہو چکا تھا، اب انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ وہاں سے تو ابو سفیان آ رہے ہیں اور یہاں سے جو قریش ہیں وہ بھی آنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، جو قافلے کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ دیکھو قریش جو ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ سے کلام کیا، آپ سے مشورہ کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ سے کلام کیا، آپ سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم ارشاد فرمایا ہے، آپ اس کے لیے تشریف لے چلیں۔ اچھا دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ جو تھے، یہ رسول اللہ کے ساتھ کہاں سے تھے؟ مکہ سے ساتھ تھے۔ انہوں نے تکلیفوں کو دیکھا تھا، جھیلا تھا، لیکن جو انصاری صحابی تھے وہاں رسول اللہ کو ایک ایشورنس چاہیے تھا کہ ہاں ہم اس چیز کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، قریش سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ تو جب مقداد بن عمرو تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ نے اس کو کر دینا ہے، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے؟ کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، بلکہ ہم عرض کریں گے کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں برق غمات تک جانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلے جائیں گے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ کو بڑا اچھا لگا، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ مانگا کہ مجھے مشورہ دیں، تو اس پر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیا ہم سے مشورہ چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، میں آپ لوگوں سے معلوم کرتا ہوں، یعنی انصار جو ہیں ان سے مشورہ چاہتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق ہم نے کی ہے، اور ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، اس پر ہم نے آپ سے عہد و پیمان بھی کیا۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جو بھی ارادہ رکھتے ہیں آپ نے آگے بڑھنا ہے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کو کہیں گے تو ہم وہ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں وہ بھی ناگوار نہیں گزرے گا، آپ نے جو کرنا ہے کریں اور ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے۔ اب جب یہ ساری باتیں سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے 2 میں سے ایک جماعت کا مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، واللہ گویا میں اس وقت دشمن کی قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی 2 جماعت کون سی تھی؟ ایک تو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ آ رہا تھا، اور ایک طرف سے قریش کا لشکر آ رہا تھا۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے کہا کہ مجھے 2 میں سے ایک جماعت پہ غلبہ حاصل ہونا ہے۔ اچھا، رسول اللہ نے انصاری صحابہ سے مشورہ طلب کیوں کیا تھا؟ کیونکہ آپ کے بیچ میں جو عقبہ میں جو بیعت ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بیعت عقبہ تھی، اس میں جو جہاد اور قتال کی بیعت ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی جائے گی وہ مدینہ میں کی جائے گی،
مدینہ کے باہر کی یہ بیت نہیں تھی. اب آپ کو یہ ایک خوف تھا، ایک خطرہ تھا کہ مدینہ کے باہر یہ میری مدد کریں گے یا نہیں کریں گے. جس پر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی بات جب انہوں نے سنی تو آپ مطمئن ہو گئے، آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے آگے چلنے کی وہاں پہ حکم دے دیا، آگے چلنے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے، جب جنگ کی کوئی تیاریاں کرتے ہیں تو کچھ پلاننگز بھی ہوتی ہیں. تو کیا پلاننگز تھی ان کو ہم دیکھتے ہیں. پہلی تدبیر یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں نکلے کہ معلوم کریں کہ آگے کا کیا ماحول ہے، کیا دشمنوں کی پوزیشن ہے. معلوم کرنے کے لیے دونوں نکلے. صحابہ جو تھے جہاں پر تھے ان کو وہیں چھوڑا اور آپ دونوں نکلے معلوم کرنے کے لیے. راستے میں آپ کو ایک بزرگ دکھے، سفیان زمری. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ قریش کے بارے میں، محمد کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں، ان کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ. اب ظاہر سی بات ہے یہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے. تو اس بزرگ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کون ہو. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بتا دیں گے تو ہم بھی آپ کو بتا دیں گے، یعنی پہلے آپ بتائیں ہمیں ان کے بارے میں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے. تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ اچھا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ فلاں فلاں دن نکلے ہیں، یعنی وہ دن بتا دیا. اور کہا کہ اس جگہ پر وہ موجود ہے، جگہ کا نام بھی بتا دیا. اچھا، وہ واقعی میں جو صحابہ تھے وہ اسی جگہ تھے جہاں کا ان بزرگ نے بتایا. پھر انہوں نے کہا کہ جو قریش مکہ ہیں وہ فلاں فلاں دن نکلے ہیں اور وہ اس جگہ پر یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے جگہ بھی بتا دی. یعنی اب رسول اللہ کو یہ پتا چل گیا کہ ہاں قریش کس دن وہاں سے نکلے ہیں اور اس وقت قریش کہاں پر موجود ہیں. اب جیسا کہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس کے بعد رسول اللہ بتائیں گے کہ میں کون ہوں، تو بزرگ نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کہاں سے ہیں. تو رسول اللہ نے جواب دیا نحن من ماء، یعنی ہم پانی سے ہیں. اب ہم پانی سے ہیں سن کے بڑا عجیب سا لگتا ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہوا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری جو جنس ہے وہ پانی سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی سے پیدا کیا ہے. قرآن میں بھی ہم پڑھ چکے نا کہ اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. تو یہی جواب رسول اللہ نے دیا کہ ہم پانی سے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات جب سنی تو اس بزرگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ پانی سے ہیں کا مطلب کیا ہے، کہ آپ عراق کے پانی کی طرف سے ہیں یا کہاں سے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ ایک بہت اچھا توریہ تھا. توریہ ہم بہت بار ڈسکس کر چکے کہ کسی بات کو جب ہمیں کلیئرلی نہیں بتانا ہوتا تو ہم اس کے الفاظ میں ہیر پھیر کر کے اس بات کو بتا دیتے ہیں. تو نہ تو وہ جھوٹ ہوتا اور مطلب وہ جھوٹ تو نہیں ہوتا، لیکن اس طرح سے ہم اپنی بات کو بول بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ کا مظاہرہ کیا. اب انہیں پتا چل گیا اور رسول اللہ اس طرح سے واپس اپنے لشکر میں لوٹ گئے. یہ تھی پہلی پلاننگ. دوسری تدبیر کیا تھی؟ دوسری تدبیر یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اور کچھ اور افراد کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ وہ دشمن کے بارے میں معلوم کریں. اب انہوں نے جب یہ لوگ گئے تو انہوں نے وہاں پہ دو آدمیوں کو پایا جو قریش کو پانی پلا رہے تھے. اب ان دونوں آدمیوں کو جو یہ صحابہ تھے وہ پکڑ کے لے کر آ گئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ کون ہے. تو انہوں نے کہا ہم قریش کے ساقی ہیں، یعنی ہم انہیں پانی پلانے والے ہیں. لیکن جو یہ صحابہ تھے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور الزام لگانا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنی بات پہ ٹکے رہے کہ ہم قریش کی طرف سے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا کہ نہیں تم قریش کی طرف سے نہیں ہو بلکہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف سے. اب جب مارا تو انہوں نے اس بات کا اصرار کر لیا کہ ہاں ہم اسی لشکر کی طرف سے ہیں. لیکن اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے اور جب انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے بولا کہ دیکھو یہ پہلے سچ کہہ رہے تھے، جب یہ لوگ سچ کہہ رہے تھے تو تم نے اس بات کو جھوٹ مانا اور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا. یہ ابو سفیان کی طرف سے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ قریش کی طرف سے ہی آئے ہیں. اچھا، ان کا زیادہ جو صحابہ تھے ان کا جو زیادہ جو کنسنٹریشن تھا وہ کہاں تھا؟ ابو سفیان کی طرف ہی تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ قافلہ لے کر آ رہا تھا.
ٹھیک ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہ میں سے ایک یقیناً تمہارا ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو۔ obviously جب ایک اختیار دیا تھا کہ گروہ کا کون سا گروہ جو ہے تمہیں گروہ کا جب اختیار ملا تھا، تو یہ چاہا تھا کہ جو قافلہ ہے جس کے پاس بہت تجارتی مال ہے، اس گروہ کے اوپر ہم حملہ کریں۔ وہ تو بعد میں سچویشنز چینج ہوئی، اور رسول اللہ کیونکہ وہ نبی تھے اور وہ جانتے تھے کہ کہاں بہتری ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، جب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ، جب رسول اللہ نے کہا کہ جب یہ سچ کہہ رہے تھے تم نے ان کی بات کو مانا نہیں، یہ واقعی میں قریش کی طرف سے ہیں۔ اب رسول اللہ نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے قریش کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس ٹیلے کے پیچھے ہیں جو آپ کو دور والا کنارہ دکھائی دے رہا، اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا وہ لوگ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بہت زیادہ۔ پوچھے بہت کتنے، تعداد کتنی ہے؟ تو کہا کہ وہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ روزانہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ڈیلی 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے انداز لگا لیا کہ اچھا 9 اور 10 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب 900 یا 1000 لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کون کون آیا ہے وہاں سے، جو سردار ہیں قریش کے اس میں سے کون کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، اور ابو بختری بن ہشام، حکیم بن حزام وغیرہ آئے ہیں۔ اور یہ سارے قریشوں کا جو سردار تھے وہاں کا، ان کا تذکرہ کیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے پھینک دیا ہے، یعنی جتنے بھی سردار تھے وہ سب تو یہاں پر آ گئے۔ رسول اللہ نے صحابہ کے ساتھ کوچ کیا اور قریبی کنارے کے پاس جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر پانی نہیں تھا، اور لشکر کو پیاس لگی۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ شیطان نے کس طرح ان کے اوپر وار کیا۔ ہوا یہ جی، تو اب جب وہاں پہ سرداروں کے بارے میں پتا چلا، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے پھینک دیا ہے۔ جی، تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ جب وہاں پر وہ لوگ پہنچے تو وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ صحابہ جو تھے وہاں پر ان کو احتلام ہوا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو نہانا تھا، غسل کرنا تھا، وہ فرض ہو گیا۔ اب جب غسل کرنا ان کے لیے فرض ہوا تو وہاں پر پانی موجود نہ تھا، اور شیطان تو ہمیشہ اس گھات میں رہتا ہے کہ کس طرح جو مومن ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ تو اس نے وسوسہ ڈالا کہ ارے تم لوگ تو ناپاک ہو گئے ہو، تم قتال کیسے کرو گے، کیسے لڑو گے، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم تو پیاس سے ہی مر جاؤ گے۔ یہ سارے وسوسے جب شیطان نے ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر انہیں عزت سے نوازا۔ انہوں نے پانی پیا، اس سے غسل کیا، اور اسی طرح سے جو ریت تھی بارش کی وجہ سے وہ بھی دب گئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ سبحان اللہ! اللہ دیکھیں اپنے مومن بندوں کی کتنی خوبصورتی کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ ہم بھی جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں نا کیسے ہوگا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اللہ اپنی مدد دیکھیں اس طرح سے کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو اسلامی لشکر تھا رسول اللہ کا،
यहाँ पर बुसैसा बिन अम्र और अदी बिन ज़ुअबा इन्हें आगे भेज दिया था ताकि वो दुश्मन के अहवाल मालूम करें। अब उन्होंने एक चश्मे पर उतर कर मशकीज़े से पानी पिया। चश्मे पर एक आदमी भी था और वहां पर ये जो दोनों सहाबी गए थे, इन्होंने दो बच्चियों को बात करते हुए सुना, जो ये कह रही थी कि कल सुबह तक काफिला पहुंच जाएगा और मैं उनके लिए काम करूंगी, फिर मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। इस तरह की वो दोनों बातें कर रही थी। तो इससे पता चला कि सुबह तक जो काफिला है वो पहुंचने वाला है। उनकी बात सुनकर वो ऊंटों पर सवार हुए और रसूल अल्लाह के पास पहुंचे और काफिले के आने की खबर उनको दे दी कि वो कल सुबह तक आ जाएंगे। अच्छा, अबू सुफियान जिसको ये पता चल गया था कि रसूल अल्लाह और उनके जो सहाबी हैं वो यहाँ पर हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने खौफ और शिद्दत एहतियात की वजह से क्या किया, जल्दी ही काफिले को बदर के पानी तक पहुंचा दिया। अब वो उसी जगह पर पहुंचे जहां पर ये दोनों सहाबी मालूम करने गए थे। वहां पर उन्होंने उसी आदमी से पूछा जो वहां पर मौजूद था कि क्या तुमने यहाँ किसी को देखा। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, दो सवार मैंने देखे थे और उन्होंने अपने वहां पे ऊंट खड़े किए, उन्होंने मशकीजे से पानी पिलाया, मैंने पिलाया उन्हें और वो वहां से चले गए। अबू सुफियान वहां पर गए जहां पर उन्हें ऊंट बैठाए थे। वहां पर जो ऊंट की जो मेंगनी होती है वो उठाई, उन्हें तोड़ा, तोड़कर देखा तो उसमें खजूर की गुठलियां थी। अबू सुफियान ने उन गुठलियों को उठाया और कहा कि वल्लाही ये तो यसरिब का चारा है, यानी यसरिब की गुठलियां हैं ये। और समझ में आ गया कि जो मदीना वाले हैं ये रसूलुल्लाह के यहाँ से ये लोग बहुत ही करीब हैं। वो जल्दी जल्दी काफिले के पास आया, रास्ता तब्दील कर दिया, यानी बदर की जानिब से वो उसने रास्ता चेंज करते हुए वो साहिल के रास्ते से चला गया। वहां से तो काफिला यानी अबू सुफियान का काफिला तो निकल गया, जिसकी वजह से जो सहाबा थे आए थे। अब जाहिर सी बात है वो जो कुरैश का जो काफिला था वो अबू सुफियान के काफिले की वजह से ही आ रहे थे। अब अबू सुफियान ने कुरैश को ये इत्तला पहुंचा दी कि अल्लाह ताला ने काफिला जो है वो महफूज रखा, क्योंकि अल्लाह को तो ये भी मानते थे ना। इन्होंने कहा कि देखो अल्लाह के फजलो करम से ये काफिला जो है वो महफूज है और तुम लोग भी अब पलट जाओ, अब किस बात की लड़ाई करना। तो अबू जहल ने कहा कि वल्लाही हम वापस नहीं जाएंगे जब तक बदर न पहुंच जाए। हम तो बदर पहुंचेंगे क्योंकि हम निकले ही वहां के लिए। उन्होंने कहा हम एक काम करेंगे, वहां 3 दिन तक कयाम करेंगे, ऊंट ज़िबा करेंगे, खाना खाएंगे, शराब पियेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मजे करेंगे। ठीक है, वहां हम चाहते हैं कि अरब को ये पता चल जाए कि हमारा लश्कर कितना बड़ा है और वो लोग हमसे मरऊब हो जाए। अच्छा, अब जो अखनस बिन शुरैख थे, उन्होंने वो कौन थे, वो बनु जहरा के हलीफ थे। उन्होंने अबू जहल से कहा भी कि देखो तुम लोग वापस पलट जाओ, लेकिन अबू जहल किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस्लामी लश्कर था यानी रसूलुल्लाह का जो लश्कर था उसे सैयदना खब्बाब बिन मुंजिर ने गैर मुनासिब समझा, उनको वो जगह समझ में नहीं आई। अब लेकिन होता यह था कि रसूलुल्लाह का कोई भी काम होता था तो उसमें अल्लाह की तरफ से हुक्म होता था। तो आप अल्लाह की रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और आपने कहा कि या रसूलुल्लाह, इस मकाम पर आप अल्लाह के हुक्म से आए हैं या कोई प्लानिंग के तहत आए हैं, कोई जंगी तदबीर है। तो फरमाया कि नहीं, इसमें अल्लाह का तो कोई हुक्म नहीं है, बल्कि जंगी तदबीर के लिए हम यहाँ आए हैं। तो कहा कि मुझे ये जगह पड़ाव के लिए कुछ मुनासिब नहीं लगती, आप आगे बढ़ें, हम दुश्मन के करीब तरीन कुएं पर पड़ाव करेंगे और जितने भी कुएं होंगे हम उनको सबको भर देंगे और हम उसे तालाब बना देंगे और फिर हम दुश्मन से लड़ेंगे। हमारे पास काफी पानी होगा, उनके पास पानी नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा बड़ा पसंद आया। अब क्या हुआ कि रसूलुल्लाह ने कूच किया और दुश्मन से करीब तरीन कुएं पे जाके पड़ाव डाल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया तो कुओं को भर दिया गया, जैसा कि डिसाइड हुआ था कि उन्हें तालाब बना दिया जाएगा। तो ये भी एक प्लानिंग हुई। ठीक है, अब उसके बाद एक बहुत ही उम्दा तदबीर क्या थी कि सैयदना साद बिन उबादा रदियल्लाहु ने कहा कि या रसूलुल्लाह, हम चाहते हैं कि आपके लिए हम सायादार छप्पर का इंतजाम कर दें जिसमें आप आराम करें और सवारी के जानवर भी वहां खड़े हों, और अगर अल्लाह ताला ने हमें गलबा दे दिया, हम फतहयाब हो गए, जो कि हमारा मकसद भी है, और आप सवारी पर बैठकर हमारे कौम की तरफ जाइएगा।
ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے بہت سے لوگ وہاں پر رہ گئے، مدینہ سے سب لوگ تو نہیں آئے تھے، بہت سے لوگ وہاں پر رہ گئے ہیں، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کے ساتھ محبت ان سے زیادہ نہیں ہے، مطلب ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر دیکھیں ان کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ آپ دشمن سے دو بدو ہونے والے ہیں تو وہ پیچھے نہ رہتے، کیونکہ کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے، کون چلنا چاہتا ہے، تو سارے لوگ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے، کچھ نے سستی بھی دکھائی، تو یہاں پر کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کو بچائے گا، وہ آپ کی خیر خواہی کریں گے اور آپ کے دوش بدوش جہاد بھی کریں گے۔ رسول اللہ کو یہ سعد رضی اللہ عنہ کی بات بہت اچھی لگی، ان کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپر بنایا گیا، اور سعد رضی اللہ عنہ کی جانب سے یہ ایک بہت ہی اچھی پلاننگ تھی، بہت ہی اچھی تدبیر تھی۔ اب دیکھیں کس طرح سے فوجیں جو تھیں وہ آمنے سامنے ہوئی، قریش نے میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹیلے سے اتر کر آتے ہوئے دیکھا تو دستے سوال دراز فرمایا۔ کیا سوال کیا؟ کہ اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ قریش اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا اللہ اپنی مدد بھیجیے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے عتبہ بن ربیعہ کو سرخ اونٹ پر دیکھا تو کہا کہ اگر اس کی قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو وہ سرخ رنگ کے اونٹ والا شخص ہے، وہ اس کی بات مانیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، ہم سب جانتے ہیں جنگ بدر میں کیا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا کہ قریش جب میدان جنگ میں اترے تو عمیر بن وہب نے کہا جاؤ اندازہ کر کے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے افراد ہیں۔ اب اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے گرد چکر لگایا اور کہا کہ میں جو اندازہ لگا کر آیا ہوں وہ 300 یا اس کے نیچے اوپر لوگ ہوں گے، اور حقیقت میں تھا بھی یہ، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا کہ ذرا میں اور معلوم کر کے آتا ہوں، وہ اور معلوم کیا کہ آگے پیچھے کوئی اور لوگ تو نہیں ہے، تو لیکن اس نے کہا کہ نہیں 300 ہی لوگ ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، مصیبت دیکھ رہا ہوں جن پر موت سوار ہے۔ اچھا، یثرب کے جو اونٹ ہیں وہ موت اپنے اوپر لے کر آ رہے ہیں، کیسے؟ یہ کہا، دیکھو کتنی اچھی بات اس نے سمجھائی کہ دیکھو ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، واللہ میرا خیال ہے کہ جتنے آدمی ان کے قتل ہوں گے اتنے تمہارے بھی تو قتل ہوں گے نا، دونوں طرف سے برابری سے لڑیں گے، اگر انہوں نے اتنے ہی تمہارے بندوں کو بھی قتل کر دیا تو پھر زندگی میں کیا لطف باقی رہ جائے گا؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ عمیر کی نصیحت ہے، اس بات کو سمجھو۔ اب حکیم بن حزام نے عمیر کو سنا تو عتبہ کے پاس آ کر کہا کہ ابو ولید آپ قریش کے بڑے ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، اور آپ کا ہمیشہ جو تذکرہ ہوتا ہے اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، آپ ایک کام کریں، کیا آپ یہ پسند نہیں کرو گے؟ انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک کام کریں، واپس کر دیں اور اپنے حلیف عمرو بن اپنے حلیف کو کیا کریں، اس امر کا ذمہ اٹھانے کے لیے دے دیں۔ مطلب آپ اب اس مطلب یہ تھا کہ اب یہاں پہ لڑائی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی تو آپ کے اپنے ہی ہیں، ہے نا، وہ لوگ جو مکہ سے گئے تھے وہ بھی تو ان کے اپنے ہی تھے۔ ان سے کہا کہ اب آپ ایک کام کریں، اب اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات کو مان لیتا ہوں، لیکن ابن حنظلہ ابو جہل کے پاس جا کر ان سے بھی تو بات کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کسی اور کا خوف نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، عتبہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا گروہ قریش تو محمد سے دو بدو ہو کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے اس پر غلبہ پا لیا تو ایک شخص دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اس کا چچا زاد یا خالہ زاد بھائی جو ہے وہ قتل کر دیا ہوگا، کیونکہ جو وہاں پہ صحابہ تھے، جو 314 صحابہ تھے، وہ بھی تو انہی کے اپنے رشتہ دار تھے، لہٰذا تم پلٹ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے لیے میدان چھوڑ دو، اگر وہ ان پر غالب آ جائیں تو یہی تمہارا ارادہ تھا، یعنی عرب کو اور رسول اللہ کو اور ان کے صحابہ کو آپس میں لڑنے دو، اگر عرب غالب آ جائے تو تم یہی چاہتے تھے، اور اگر رسول اللہ غالب آ جائیں گے تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اب حکیم نے ابو جہل کے پاس جا کر کہا کہ عتبہ کا یہ پیغام ہے کہ جنگ نہ کی جائے اور مکہ پلٹ جایا جائے۔
لیکن ابو جہل جو سوچ کر آیا تھا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، اس نے کہا کہ واللہ خوف سے اس کا پھیپڑا پھول گیا ہے، ہم کسی بھی قیمت پہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارے اور محمد کے درمیان اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ اب یہ ساری ڈسکشن ہوئی، لیکن فائنل کیا ہوا؟ فائنل یہی ہوا کہ ابو جہل نے کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اب آگے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی صفے آپ جو تھے وہ درست کروا رہے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک بڑا ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے، جس کو سن کے بڑا ہی جو ہماری روح ہوتی ہے نا وہ ایمان سے تر و تازہ ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ پر کس قدر جان چھڑکتے تھے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کروا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ساتھ آپ سپاہیوں کو سیدھا کر رہے تھے۔ سواد بن غزیہ صف سے تھوڑا آگے کھڑے تھے، آپ نے تیر سے ان کے پیٹ پر چوک لگائی اور کہا کہ سواد تھوڑا سا برابر ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو سواد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی اور آپ میرے ساتھ حق اور عدل سے اب کام لیں۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لو بدلہ، اگر تمہیں مجھ سے تکلیف پہنچی ہے تو بدلہ لے لو۔ تو اب دیکھیں صحابی نے کیا کیا، انہوں نے جھک کر پیٹ مبارک کو چومنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ سواد یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں جو وقت آ رہا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میرا آپ سے آخری عہد یہ ہونا چاہیے کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اتنی خوبصورت بات ہے نا۔ تو رسول اللہ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ خیر صفحے درست ہو گئیں اور اس کے بعد رسول اللہ اپنے جو چھپر تھے اس میں واپس چلے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہی تھے اور کوئی اور آپ کے ساتھ نہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، ان کی مدد کے لیے پکار رہے تھے اللہ تعالیٰ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ الہی آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد زمین پر آپ کی عبادت کوئی نہیں کرنے والا ہوگا۔ اگر یہ جو 313 یا 314 لوگ ہیں اگر یہ آج چلے گئے تو کون ہے جو آپ کی عبادت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر اپنے رب سے عرض کر رہے تھے یا اللہ مجھ سے آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کیجئے، اپنی مدد بھیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر رکھے تھے حتیٰ کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر نے چادر آپ کے کندھوں پر برابر کی، آپ کے پیچھے سے آپ کو اپنی بغل میں دبائے رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی بہت دعا ہو چکی، وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ جلد ہی پورا کریں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کی جو تھی آنکھ لگ گئی، آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہماری مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں جو دو جماعتیں تھیں وہ آمنے سامنے ہوئی۔ اب آگے کیا ہوا؟ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کی 17 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ اب دونوں ایک طرف توحید کی پکار تھی، ایک طرف کفر کا نعرہ تھا، ٹھیک ہے، یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فریق کی نگاہوں میں ایک دوسرے کی تعداد کو کم کر کے دکھایا۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اللہ کی یہ پلاننگ تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے اپنی اصل تعداد سے کم نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تمہارا آمنا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ انہیں تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کا فیصلہ کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا۔ یعنی یہ جو جنگ بدر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلانڈ تھی۔ ابو سفیان کا وہاں سے نکل جانا، اس طرح سے یہاں پر جو قریش تھے ان کا پہنچنا، یہ ساری پلانڈ چیزیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ہو کر رہنا ہی تھا، اور اس طرح سے دونوں آمنے سامنے ہو گئے اور دونوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ کم ہیں، کیونکہ صحابہ کو اگر یہ دکھ جاتا کہ وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں تو وہ گھبرا جاتے، تو وہ دونوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی تعداد سے یہ کم ہے۔ اب مارکے کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے، مارکے کا آغاز ہوا۔ اب مشرکین میں سے مشرکین نے عمر بن خطاب رضی اللہ کے جو غلام تھے جن کا نام آتا ہے مہجہ، ٹھیک ہے، ان کو تیر مارا۔ یہ پہلے مسلمان تھے جس مارکے میں جام شہادت جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر بنو عدی کے حارثہ بن سراقہ کو حوض سے پانی پیتے پیتے ان کے سینے پر تیر لگا جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی ماں نے مدینہ میں حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ کے حاضر خدمت ہو کر پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے حارثہ کے بارے میں بتائیے۔
کہ وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں، ورنہ میں اللہ کو دکھاؤں کہ کیا آہ وبا کرتی ہوں۔ جس پر رسول اللہ نے جواب دیا تھا تجھ پر افسوس ہو، 8 جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب جو کافرانہ فوج تھی وہاں سے اسود بن عبد الاسد مخزومی وہ نکلا۔ وہ ایک بہت ہی شر پسند بد اخلاق آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض سے لازماً پانی پیوں گا، یعنی وہ جو انہوں نے کنووں کے اوپر جو جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا، میں ان کے حوض سے لازماً پانی پیوں گا یا اس کو لازماً گراؤں گا یا لازماً موت سے دوچار ہوں گا۔ اب جب مقابلہ ہوا تو مقابلہ ہوا حمزہ رضی اللہ عنہ سے، دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس مہارت سے وار کیا کہ اس کا جو پاؤں تھا وہ کٹ گیا، وہ پاؤں جو تھا اس کا لہو لہان ہو گیا، وہ گر گیا زمین پر۔ اب اس کو اپنی قسم تو پوری کرنا تھی اور وہ گھسٹ کر حوض کی طرف آیا، لیکن جو حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اس کا پیچھا کیا اور اپنے حوض میں ہی اسے قتل کر دیا۔ یعنی مشرکین کا پہلا مقتول یہی تھا۔ کون تھا پہلا مقتول؟ اسود بن عبد الاسد مخزومی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مبارزت کے بارے میں۔ مبارزت کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے زمانے میں جنگ جب ہوتی تھی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مارکے کا آغاز مبارزت سے کیا جاتا تھا، اور یہ ہوتا تھا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے اور ایک شخص دوسری جانب سے کسی کو مقابلے کے لیے بلاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سب ایک ساتھ آ گئے لڑنے کے لیے، نہیں، وہاں پر ایک شخص ہوتا تھا، وہ کہتا تھا سامنے سے کہ بھائی کسی کو بلاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ جنگجوؤں کو ابھارتے تھے کہ بھڑکاتے تھے کہ اب آپ کون ہے جو یہاں پر لڑنے آنا چاہتا ہے۔ اچھا، غزوہ بدر میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، انہوں نے مبارزت کے لیے پکارا۔ مقابلے میں انصار کے عوف بن افرا، معوذ بن افرا، عبداللہ بن رواحہ یہ میدان میں آئے۔ تو جو قریش تھے انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے مقابلے میں ہماری قوم سے ہمارے برابر کے لوگ نکالو نا، انصار سے ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ تو رسول اللہ نے پھر کس کو بھیجا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاں اب مقابلہ برابر کا ہوگا۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ سے مقابلہ کیا، حمزہ رضی اللہ نے شعبہ سے مقابلہ کیا اور علی رضی اللہ نے ولید سے مقابلہ کیا، اور اس طرح سے انہوں نے تینوں کے اوپر غلبہ حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج جو شخص کفار کے ساتھ صبر کے ساتھ ثواب کی امید سے لڑے گا، پیٹھ نہیں دکھائے گا، وہ شہید، اور جو شہید ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول جو تھے وہ جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور جس کے اندر ایمان کا جذبہ بہت زیادہ ہوگا وہ اس بات کو سن کر بڑا خوش ہو جائے گا۔ بنو سلمہ کے عمیر بن حمام وہ کھجورے کھا رہے تھے، یہ سن کر انہوں نے کہا کہ واہ واہ، میرے اور جنت میں داخل ہونے میں بس اتنی دیر ہے کہ کفار مجھے قتل کر دیں۔ اب یہ سنا انہوں نے اور کھجورے پھینکی، تلوار پکڑی اور انہیں لڑنا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ابن افرا وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کس عمل پر ہنستا ہے، یعنی کس عمل پہ اللہ خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لڑتے لڑتے دشمن میں گھس جائے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زرہ اتار دی، تلوار لے کر قتال شروع کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ جذبہ دیکھیں آپ صحابہ کا شہید ہونے کا۔ رسول اللہ نے آگے بڑھ کر ایک مٹھی خاک اٹھائی، قریش کی جانب منہ کیا اور فرمایا چہرے بد شکل ہو جائیں، اور ان پر پھینک دی۔ اب یہ ایک مٹھی خاک تھی، یہ کافروں کے منہ میں داخل ہو گئی، اور یہاں دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو یہ مٹی اتنی نہیں تھی کہ زیادہ لوگوں کے پاس جاتی، مشکل سے 2 یا 3 مشرکین تک پہنچ پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سخت حملہ کرو، اور کافی بہت زبردست یہ جنگ ہوئی۔ قریش کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ قریش کے بڑے بڑوں کو اللہ نے، جو بڑے لوگ جو سردار تھے وہ اس میں قتل ہوئے، کئی جو سردار تھے وہ قیدی بنا دیے گئے۔
رسول اللہ اپنے چھپر میں تشریف فرماتے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شمشیر بدست ہو کر انصار کے ایک دستے کے ساتھ دروازے پر پہرا دے رہے تھے تاکہ کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کر سکے. جو صحابہ تھے وہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے رسول اللہ پہ، ٹھیک ہے، اور اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی ان پر حملہ نہ کر دے. اب دیکھیں کہ کیا انجام ہوا، آگے پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. اب ہوا یہ کہ جب یہ مارکا چل رہا تھا، یہ جب جنگ ہو رہی تھی، تو اللہ کی جو مدد تھی وہ آ گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے زیر قیادت فرشتے اس جنگ میں شامل ہو گئے. ان کی تعداد 1000 تھی اور مردانہ شکل میں تھے. وہ سفید عمامے باندھے ہوئے تھے. انہوں نے کفار کے پیچھے حملہ کیا اور بعض صحابہ نے اس بات کا مشاہدہ بھی کیا اور رسول اللہ کو بتلایا بھی. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں چنانچہ اس نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا. یقیناً میں فرشتوں میں سے لگاتار 1000 بھیج کر تمہاری مدد کرنے والا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے جس مدد کا وعدہ کیا تھا وہ مدد آ گئی. اور بعض فرشتوں نے قتال کیا اور بعض فرشتوں نے مومنوں کے دل کو ثابت قدم رکھا اور ان کو تسلی دی، صبر کرنے پر بھی ان کو آمادہ کیا. اچھا، اب یہ جو معرکہ تھا یہ بڑے ہی شاندار فتح کے ساتھ اس کا اختتام ہوا. جو مسلمان تھے انہیں بہت ہی شاندار فتح نصیب ہوئی. قریش کے بڑے بڑے جو 70 افراد تھے وہ قتل ہو گئے تھے، 70 قیدی ہو گئے تھے. اور جو وہاں کا اس امت کا جو فرعون کہلاتا تھا، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، شیبہ بن ربیعہ، حنظلہ بن ابی سفیان، عقبہ بن ابی معیط، ابو بختری، ٹھیک ہے، یہ بہت سارے نام ہیں یہاں پر. نظر بن حارث، عاص بن حشام، امیہ بن خلف، 70 افراد تھے جو کہ وہاں پر جو قتل ہوئے تھے. اچھا، جو قیدی تھے اس میں عباس بن عبد المطلب بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عقیل بن ابی طالب تھے، نوفل بن حارث بن عبد المطلب تھے، عمرو بن ابی سفیان تھے، ابو العاص تھے. ابو العاص کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ٹھیک ہے. اور ابو عزیز بن عمیر تھے. یہ کون تھے؟ یہ مصعب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. سہیل بن عمرو، کچھ یہ سارے نام تھے جو وہاں پر قیدی بن کر آئے. اب یہاں پر ایک نبوت کا معجزہ بھی دیکھتے چلتے ہیں. ہوا یہ کہ جب معرکہ چل رہا تھا تو قتال کے دوران سیدنا عکاشہ بن محسن کی تلوار جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی. اب جب تلوار ٹوٹ گئی تو قتال کیسے کریں؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کیسے جنگ کروں گا؟ تو آپ نے ایک لکڑی ان کو تھما دی اور کہا کہ عکاشہ اس کے ساتھ قتال کرو. انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ سے جیسے ہی اسے پکڑا تو وہ جو لکڑی تھی وہ سفید رنگ کی لمبی تیز دھاری تلوار بن گئی. سبحان اللہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ ہی قتال کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور وہ آخری وقت تک ان کے ساتھ وہ تلوار رہی. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا رسول اللہ کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ معرکہ جب ختم ہوا تو مسلمانوں نے شہداء جو تھے ان کو تو دفن کر دیا. ان کی تعداد 14 تھی، یعنی 14 لوگ تھے جو یہاں پر شہید ہوئے تھے، صحابہ جو تھے. اور کفار کی جو لاش تھی انہیں کھینچ کر میدان بدر کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا. اور اللہ کا جو باغی تھا امیہ بن خلف، اس کا پیٹ پھول گیا تھا، اس کو وہاں سے ہلانا چاہا تو اس کا گوشت جو تھا وہ پگھلنے لگا تھا، تو انہوں نے اس کی لاش کو اسی جگہ پر رہنے دیا، اسے مٹی اور پتھر سے اس کو چھپا دیا، مطلب اس کو ایک طرح سے اس کو بند کر دیا. اب جس کنویں میں کفار کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا وہاں پہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے نبی کی بڑی بری برادری ہو، کیونکہ انہی کے اپنے تھے وہ سارے. تو انہوں نے کہا تم بڑے ہی نبی کی بری برادری ہو، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے تو میری تصدیق کی. تم نے مجھے نکال دیا، لوگوں نے مجھے جگہ دی. تم نے مجھ سے قتال کیا، لوگوں نے میری مدد کی.
کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا؟ مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ اب یہ لوگ ان سے کس سے بات کر رہے ہیں؟ جو قتل ہو چکے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ، آپ ان بے جان لاشوں سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ یعنی یہ جو مر گئے ہیں یہ لوگ، یہ میری بات کو سن رہے ہیں، لیکن ہاں جواب دینے کی طاقت یہ نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا اختلاف ہوا۔ مشرکین کو قتل کرنے اور انہیں قیدی بنانے کے عمل سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا جو مال تھا اسے جمع کرنے کا حکم دیا۔ اب جو مجاہدین صحابہ تھے ان کے درمیان اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس کا کون زیادہ حقدار ہے۔ جمع کرنے والوں نے کہا ہمارا مال ہے، لڑنے والوں نے کہا ہمارا مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس پر آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ جو مال غنیمت ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس کے بعد آگے اور فرمایا، اور جان لو کہ کسی چیز سے جو مال غنیمت بھی تم حاصل کرتے ہو، بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ یعنی جو غنیمت کا مال ہے اس کے 5 حصے ہوں گے، ایک حصہ رسول اللہ کا ہے اور اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، اسی میں سے ان کے رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافروں کو دیا جائے گا، اور باقی کے حصے جو ہوں گے وہ ان کو آپس میں بانٹ دیا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ جو اختلاف تھا مال غنیمت کا وہ پوری طرح سے الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اب رسول اللہ نے مدینہ جو فتح کی جو خوشخبری تھی وہ ان کو پہنچانا تھی فوراً ہی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے عبداللہ بن رواحہ کو ایک طرف بھیجا اور زید بن حارثہ کو دوسری طرف بھیجا کہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس خوشخبری کو سنا دینا ہے۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خبر اس وقت پہنچی جب ہم رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی برابر کر رہے تھے۔ اچھا، رقیہ بنت رسول اللہ کون تھی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی، ان کی وائف تھی۔ اب وہاں پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آئے، اور تو میں ان کے پاس گیا، وہ جائے نماز پر آ کر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے انہیں گھیر رکھا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، ابو جہل، زمعہ بن اسود، ابو البختری، امیہ بن خلف، کافی سارے نام لیے، انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا ہاں میرے بیٹے، اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اب بدر سے واپسی دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ بدر سے مدینہ واپس آ رہے تھے، آپ کے ساتھ کفار کے قیدی تھے، غنیمت کا مال بھی تھا، اور آپ نے عبداللہ بن کعب کو نگران مقرر کیا، اور اس کے بعد آپ مدیق اور صفرہ سے نکل کر آپ مدیق اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر نزول فرما ہوئے۔ یہاں آپ نے مسلمانوں کے درمیان غنیمت کا مال برابر برابر تقسیم کیا، پھر وہاں سے آپ نے کوچ کیا، اور مسلمانوں نے فتح کی مبارک کے ساتھ آپ کا وہاں پر استقبال کیا۔ اچھا، صفرہ سے سفر کے دوران سیدنا علی نے ایک قیدی تھا نضر بن حارث، اس کو قتل کر دیا، اور عاصم بن سامد انصاری رضی اللہ نے عرق طیبہ کے مقام پر قتل کیا۔ پھر رسول اللہ جو تھے انہوں نے ابو ہند کے بعد جو ابو ہند تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کس کی خدمت میں؟ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور پنیر کا حلوہ پیش کیا۔ آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ ابو ہند انصار کا ایک فرد ہے اور اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کرو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو قیدی گئے تھے ان کو قتل کیا جائے یا انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں کے لیے اپنی مدد کا وعدہ تو مکمل کیا،
ٹھیک ہے، مشرکین جو تھے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ میدان جنگ سے اس طرح فرار ہوئے کہ اپنے پیچھے 70 لاشیں چھوڑ گئے، یعنی جو فرار ہوئے وہ فرار ہو گئے، جو جن کا قتل ہوا وہ قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور جو جو بھاگنا تھا وہ دو تو وہاں سے بنا دیکھے، یہ سوچے بنا کہ ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا، قید ہو جائیں گے، وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے، 70 قیدی تھے۔ اب مدینہ واپسی پر رسول اللہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ کیا کرنا چاہیے، جس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا کرنا ہے، پھر مشورہ کیا، یعنی حضرت عمر فاروق کی بات سن کر پھر کہا کہ بتائیں اب کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا خیال ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ کے چہرے مبارک پر جو ملال تھا وہ دور ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں گے۔ اب جب یہ فدیہ قبول کرنے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی جس میں کہا کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب قتل کر لیں۔ تم لوگ دنیا کے سامان کا ارادہ رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ جو فدیہ ہے یہ لے کر ہم اپنا جو جہاد وغیرہ میں یہ کام ہوگا، کیونکہ یہ بھی مال غنیمت میں ہی آئے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت نازل ہوئی کہ بھئی تم یہاں جو قیدی آئے تھے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا، اللہ کا بھی یہی حکم تھا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا۔ ان کا فدیہ لے کر تم کیا چاہ رہے ہو؟ کیا دنیا کی زندگی تمہیں زیادہ محبوب ہے؟ جبکہ یہ دیکھیں رسول اللہ جو تھے وہ کبھی بھی ایسا دنیا کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ یہ جو آیت تھی یہ عام سارے صحابہ کے لیے تھی جن کا یہ ارادہ تھا، نہ تو حضرت ابو بکر کا یہ ارادہ کبھی ہو سکتا تھا، نہ ہی رسول اللہ کا کبھی یہ ارادہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد لیکن جب یہ بات ہوئی تو آلریڈی ایک آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا پہلے ہی موجود نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے وصول کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ چنانچہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی آیت نازل ہوئی ہوگی تو رسول اللہ بڑے غمگین ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بڑے پریشان ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کر دی آیت کہ پہلے سے یہ بات تم لوگوں کو کہہ دی گئی تھی کہ تم جیسا کرنا چاہو، یا تو انہیں فدیہ لے لو یا پھر انہیں قتل کر دو۔ تو یہ بات پہلے سے تمہیں معلوم تھی، پہلے سے یہ آیت نازل ہو چکی تھی، اس لیے اب تم اطمینان کرو، جو بھی تم نے فدیہ لیا ہے وہ مال غنیمت ہے، تم نے اسے حاصل کیا، وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ تمہارے لیے پاک ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تسکین بخش دی۔ آگے فرماتے ہیں کہ نبی تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو فدیہ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اسے بہتر تمہیں دے گا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحم دلی دیکھیں، اللہ کتنا رحیم کتنا کریم ہے کہ پہلے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب یہ جو مال ہے یہ تمہارا ہے، مال غنیمت ہے، حلال ہے۔ اس کے بعد پھر سے کیا فرمایا کہ جو تم فدیہ لے رہے ہو نا، یہ جو قیدی فدیہ دے رہے ہیں ان سے کہو کہ یہ فدیہ اگر تمہارے دل کے اندر کوئی بھلائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر دے گا۔ اب انہوں نے جو قیدی تھے ان کو فدیہ ادا کرنے کا حوصلہ دے دیا اور ان سے مغفرت اور رحمت کا وعدہ بھی اللہ کی طرف سے انہیں مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ بہت سارے قیدی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب، عقیل بن ابی طالب جیسے قیدی شامل تھے۔ اگر دیکھا جائے تو بدر میں قیدیوں کو قتل کرنا فدیہ وصول کرنے سے زیادہ بہتر تھا، کیونکہ وہ پہلا معرکہ تھا جس میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تھا۔ بدر کے علاوہ جتنی بھی جنگ ہوئی تھی بے شک اس میں فدیہ حاصل کرنا زیادہ بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات کے بعد سورہ قتال نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو گردنیں مارنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر دو تو مضبوط باندھ دو، یعنی اب کیا کرو اس کے بعد انہیں قید کر لو۔ اس کے بعد
اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھتے ہیں، یعنی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں فدیہ لینا چاہتے ہیں، یا ان پر احسان کر کے آپ انہیں ایسے ہی ان کو رہا کر دینا چاہتے ہیں، جو کچھ ہے سب کچھ اب آپ کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت رحم دل تھے، اور اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا حقیقی بھائی جو تھا ابو عزیز بن عمیر، وہ بھی قیدی تھا، اور یہاں پر مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو میرا بھائی ہے اس سے اچھا فدیہ لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو ماں ہے وہ اچھا فدیہ تمہیں اس کے بدلے میں دے گی، یعنی اتنی محبت اور ایمان کا تقاضا تھا۔ اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بدر سے جو دوسرے قیدیوں کے ساتھ مدینہ لایا گیا، تو انصار کے ایک گھرانے میں مجھے رکھا، وہ صبح یا شام جب بھی وہ لوگ کھانا کھاتے تو روٹی میرے آگے رکھتے اور خود کھجور کھاتے۔ اب آپ دیکھیں ان کی مطلب ان کا جو تزکیہ ہوا تھا وہ کیسا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وصیت تھی کہ ان کو اچھے سے اچھا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کے سامنے کبھی روٹی کا ٹکڑا آ جاتا تو وہ کیا کرتے تھے، واپس سے ان کو دے دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ نے روٹی کھانا ہے اور ہم تو کھجور کھائیں گے، کیونکہ ہمیں رسول اللہ نے اس بات کی نصیحت کی ہے۔ تو یہ ایک تربیت تھی جو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو دی۔ اب مکہ میں قریش کی شکست کی خبر جب پہنچی تو جو شخص وہاں پر لے کر آیا، اس نے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا وہاں پر منظر تھا، جنگ بدر کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف، سب کے نام لیے، اور انہوں نے کہا یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ سب قتل ہو گئے۔ اس نے جب قریش کے سرداروں کے نام گنانا شروع کیے تو حتیم میں صفوان بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اس کو کچھ عقل نہیں ہے، یہ کچھ بھی بول رہا ہے، اتنے سارے لوگ تھوڑی قتل ہوئے ہوں گے، میرے بارے میں پوچھو کیا جواب دیتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ تو اس نے جواب کیا وہ حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے، میں نے بدر میں اس کے بھائی اور باپ کو قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی یہ جتنا کچھ میں بتا رہا ہوں یہ ساری سچ بات ہے۔ اچھا، ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں وہاں کا مکہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ابو رافع، وہ قریش کی شکست کا واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں عباس کا غلام تھا، اور ابو لہب جو رسول اللہ کے چچا ہوا کرتے تھے، ابو لہب بدر سے پیچھے رہ گیا تھا کیونکہ وہ بزدل تھا اور وہ جانا نہیں چاہتا تھا، اس نے اپنی جگہ پر عاص بن حشام کو روانہ کیا، اس کے پاس خبر پہنچی تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کھڑا ہوا اور وہاں پر آ کے بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان بن حارث آ رہا ہے، ابو لہب نے کہا کہ میرے پاس آؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا، تو وہ پاس میں آ کر بیٹھ گئے، لوگ ان کے سر پر کھڑے ہو گئے آ کر، تو ابو لہب نے کہا کہ بھتیجے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا وہاں پر، تو اس نے کہا کہ واللہ ہمارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہوا جو اس کے مقابلے میں ہم پیٹھ دکھانے پر مجبور ہو گئے، وہ جس کو چاہتے تھے قتل کرتے تھے، جس کو چاہتے تھے گرفتار کر لیتے تھے، واللہ اس وجہ سے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے، ہمارا ان سفید فام آدمیوں سے پالا پڑا تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے مقابلے میں کسی کو ٹھہرنے کی جرأت نہ تھی۔ ابو رافع وہیں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب جو تھا وہ آگ ببولا ہو گیا اور اس نے میرے منہ پر بڑے زور سے تماچا مار دیا، یہ دیکھ کر ام فضل کو طیش آیا، انہوں نے خیمے کا باس اٹھا کے ابو لہب کے سر پر دے مارا اور کہا کہ تو ان کو کمزور سمجھتا ہے کیونکہ اس کا آقا یہاں پر نہیں ہے، وہ نادم ہوا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد 7 دن نہ گزرے تھے کہ ابو لہب جو تھا وہ مر گیا۔ قریش کو جب اس عبرتناک شکست کا سامنا جب ہوا تو وہاں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے نوحہ کرنا شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر ہم اس طرح سے ماتم کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہوں گے وہ بڑے خوش ہو جائیں گے،
اور یہ ایک حکم جاری کیا کہ رونا بالکل منع ہے، کوئی بھی نہ روئے گا اور نہ اب کوئی فدیہ دے گا، کیونکہ رسول اللہ کی طرف سے جو فدیہ مانگا جا رہا ہے، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، اب کوئی بھی اس کو نہیں دے گا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں اسود بن عبد المطلب، ان کو جو اپنے جو ساتھی تھے، ان کے لیے ان کو بڑا رونا آ رہا تھا، اور وہ اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ میں ان کے لیے رونا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح کا ایک حکم جاری ہو گیا ہے جو اس بات میں رکاوٹ آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک رات سنا کہ کوئی عورت تھی جو نوحہ کر رہی تھی، جس کے بارے میں انہوں نے معلوم کرا کہ دیکھو کیا یہ مرنے والوں کے لیے نوحہ کر رہی ہے؟ پتا چلا کہ نہیں، وہ تو کسی اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی تھی۔ یعنی اتنا انہوں نے اپنا یہ مظاہرہ کیا قریش کی عورتوں نے کہ ہم روئیں گے بھی نہیں، اور ہم نے اب آگے چل کے دیکھنا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ انہیں تو فردر پلاننگز کرنا تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھتے ہیں کہ بدر کے اہم واقعات کیا ہوئے۔ یہاں پر جو قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قیدی تھے ابو ودا، ان کا فدیہ کیسے دیا گیا۔ اب ابو ودا وہاں پر قید تھے، رسول اللہ نے جب ان کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ بڑا دانا ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑا ہوشیار ہے، اور وہ تمہارے پاس اپنے باپ کا فدیہ لے کر ضرور آئے گا۔ لیکن یہاں پر کیا تھا، یہاں پر تو فدیہ دینے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تو ان کا جو بیٹا تھا ابو ودا کا، اس نے کیا کیا، اس نے چھپتے چھپاتے وہ گیا اور رسول اللہ کو اس کا فدیہ دے، ان کا فدیہ، اپنے والد کا فدیہ دے کے وہاں سے رہا کروا دیا۔ تو رسول اللہ نے جیسا کہا تھا کہ اس کا بیٹا بڑا دانا ہے، بڑا نیک ہے، ظاہر سی بات ہے اپنے باپ کے ساتھ کوئی بھی نیک جو اولاد ہوتی ہے وہ یہی سلوک کرتی ہے، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی تھی۔ ہم آگے ایک سہیل بن عمرو کو اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ اب سہیل بن عمرو تھی، ان کی رہائی کے لیے جو تھے وہ مکرز بن حفص آئے تھے، اور جب وہ مکرز نے سہیل بن عمرو تھی ان کی رہائی کے لیے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اوکے، اس کا مال جو فدیہ ہے وہ آپ ادا کر دو اور ان کو لے جاؤ۔ تو مکرز نے کہا کہ تم اس کے بدلے میں مجھے ایسا کرو، مجھے قیدی بنا لو، یہ جائیں گے اور اپنا فدیہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، سہیل کو چھوڑ دیا اور جو مکرز تھے ان کو قیدی بنا دیا۔ اچھا، سہیل بن عمرو کا جو اوپر والا جو ہونٹ تھا وہ کٹا ہوا تھا، اور وہ بہت زبردست خطیب بھی تھا۔ سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اجازت دیں تو میں سہیل بن عمرو کے اگلے 2 دانت توڑ دوں، کیونکہ آپ غصے کے بڑے تیز تھے، اور تاکہ یہ آپ کے خلاف کبھی کوئی خطاب نہ کر پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کا مسئلہ نہیں کروں گا، ورنہ اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ کر دے گا، خواہ میں نبی ہوں۔ وہ ایک دن ایسی جگہ پر کھڑا ہوگا کہ آپ اس کی مذمت نہیں کر سکیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا، اور ان کا ایک مقام تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے جنگ بدر کی بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹس تھے وہ ڈسکس کیے، انہیں پڑھا، انہیں سمجھا۔ آج بہت ڈیپتھ میں ہم نے جا کر دیکھا کہ جنگ بدر کس طرح سے ہوئی تھی، اور کس طرح سے مسلمانوں کو یہ پہلی فتح، ایک بڑے جو مارکے میں فتح نصیب ہوئی تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔